بظاہر زبان میں اللہ تبارک و تعالی نے ہڈی نہیں رکھی۔ اس کی وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی زبان کو نرم رکھا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ نرم گفتگو کرے، نرم لہجے میں بات کرے۔ ہم لوگ بظاہر دلوں کو جوڑنے کے بجائے سختی سے جب گفتگو کرتے ہیں تو لوگ ہم سے متنفر ہو جاتے ہیں، لیکن دین اسلام میں بعض مقامات پر سختی سے بات کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے، اور بعض مقامات پر نرم لب و لہجے کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں اور آپ اپنی زندگی میں کئی مرتبہ جھوٹ بول کر یہ سمجھ چکے ہیں کہ ہم نے اس میدان کو پار کر لیا ہے۔ در حقیقت جھوٹ بولنے والا انسان دنیا والوں کی نظر میں تو جیت جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ گر جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب میں اور آپ اپنے معاشرے کے اندر جب غور کرتے ہیں تو ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ اتنی صفائی کے ساتھ اور ایسے انداز کے ساتھ بولا جاتا ہے کہ اگر وہی جھوٹا شخص کوئی سچی بات بھی کرے تو انسان اس کی سچی بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ میں اور آپ جھوٹ کے اندر اتنے محو ہو گئے کہ اگر کوئی جھوٹی کہانی بھی سنا دے تو میں اور آپ اس کے ان الفاظوں کو سچا تسلیم کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، جھوٹ انسان کی زندگی کے اندر بے برکتی لاتا ہے۔ جھوٹ انسان کو ہلاکت و بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصدق ینجی، فرمایا سچائی میں کامیابی ہے، والکذب یہلک، فرمایا جھوٹ کے اندر انسان کی ہلاکت ہے۔ اب میں اور آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، روزمرہ میں اور آپ کئی کام کرتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، گاڑی میں سفر کرتے ہیں یا اپنی گاڑی میں آتے ہیں۔ اب میں اور آپ اگر روزانہ سوچیں کہ میں اور آپ ڈیلی کے کتنے جھوٹ بولتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ گھر سے ہی لیٹ گھر سے نکلے کام پہ آنے کے لیے، سامنے آئے آفس میں دیکھا تو آپ کے باس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فوراً سوال کر لیا آپ دیر سے کیوں آئے؟ اب آپ نے جھوٹ بول دیا کہ میری گاڑی پنچر ہو گئی تھی۔ مثال دے رہا ہوں، ہمیں ابھی بھی یاد ہے ہماری کلاس میں 2 بچے تھے، جب میں طفل مکتب تھا تو وہ 2 بچے جو ہے نا قرآن مجید حفظ بھی کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ میں انہیں فلم دیکھنے کا بڑا شوق ہوتا تھا۔ اور اس دور کے اندر کیا وہ CDR VCR کیا کہا جاتا تھا، وہ چیز ہوتی تھی، اس میں وہ فلم جب دیکھنے جاتے تھے یا کبھی سینما گھر میں جاتے تھے تو بعض دفعہ دیر سے کلاس میں آتے تھے۔ ہمارے استاد محترم کو پتہ چل گیا، لیکن یاد رکھیں ہر موقع نہیں ہوتا فوراً جواب دینے کا، یہ بھی ایک حکمت عملی ہوتی ہے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا، یہ دونوں بچے دیر سے آئے، دونوں بڑے گہرے دوست بھی تھے۔ تو استاد محترم نے پوچھا کہاں گئے تھے، کیوں دیر سے آئے؟ کہا استاد جی سائیکل پنچر ہو گئی تھی۔ استاد نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ اب فوراً اگر پکڑا جاتا تو فوراً پکڑے جاتے وہ بچے۔ استاد جی نے کہا بیٹھ جاؤ، سبق سنا، سب کی سنی، منزل سنی، پھر آخر میں بلایا ادھر آؤ۔ پہلے ایک کو بلایا، کہاں گئے تھے، کیوں دیر سے آئے تھے؟ کہا استاد جی سائیکل پنچر ہو گئی تھی۔ کہا اچھا یہ بتاؤ اگلا ٹائر پنچر ہوا تھا یا پچھلا؟ اس نے کہا اگلا پنچر ہوا تھا۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ بیٹھ جاؤ۔ دوسرے کو بلایا، ہاں بھائی بتاؤ کیوں دیر سے آئے تھے؟ کہا استاد جی سائیکل پنچر ہو گئی تھی۔ کہا کون سا ٹائر پنچر ہوا تھا؟ کہا پچھلا۔ کہا دونوں مرغا بن جاؤ۔ تو جھوٹ جو ہے وہ انسان کو ہلاکت و بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بول کر ہم نے میدان مار لیا؟ آج عدالتوں کے اندر بھی جھوٹی گواہیاں دی جاتی ہیں، بے گناہ انسان جیل کی سلاخوں کے اندر قید ہے،
اور جو مجرم ہے وہ دندناتا پھر رہا ہے۔ جھوٹی گواہی دینے والا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، وہ جنت کی خوشبو کو بھی سونگھ نہیں پائے گا، اور جنت کی خوشبو جنتی انسان کو 500 سال پہلے آ جائے گی۔ میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے، اگر کسی کو گناہ کرتا ہوا دیکھ لیا آپ نے تو وہ وقت نہیں ہوتا اس کو سمجھانے کا، اس لیے کہ اس وقت ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اس وقت وہ اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے، اور جب اس کے بعد وہ جب توبہ طائب کرتا ہے اس کو سمجھایا جائے کہ بھائی میں نے آپ کو دیکھا تھا یہ عمل کرتے ہوئے، اس عمل سے آپ کو کیا ملا، اگر فی الوقت آپ اس کو اسی وقت منع کریں گے تو وہ باز نہیں آئے گا۔ اور یاد رکھیں کسی کو سمجھانا ہو تو سر محفل سمجھایا نہیں جاتا، کسی کے عیب آپ نے دیکھے ہیں تو سر محفل ان عیبوں کو بیان نہیں کیا جاتا۔ اگر اس انداز سے آپ کریں گے تو وہی آپ سے کل کو گلہ کرے گا، بھائی اگر آپ نے میرے اندر برائی دیکھی تھی تو وہ کون سا وقت تھا کہ آپ نے 10 لوگوں کے درمیان میری برائی کو بیان کیا اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام نہ کرنا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں تنہائی میں اس ساتھی کو بٹھائیں کہ بھائی آپ سے یہ عمل ہوا ہے، یہ عمل مناسب نہیں ہے، اور یاد رکھیں سچائی انسان کو ہمیشہ کامیاب کرتی ہے، اور سچائی، سچ کہنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے متعدد مقامات پر سچ کہنے کا حکم دیا اور سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا۔ میں اور آپ سچ کہنے والے کو یوں سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور جھوٹ کہنے والا اس دور میں اگر جھوٹ بولے تو میں نے اور آپ نے جھوٹ کے بجائے اس کو دوسرا نام دیا ہے، وہ نام یہ ہے کہ یار یہ بندہ بڑا چالاک ہے، یہ بندہ بڑا ہوشیار ہے، بڑا ذہین ہے، یہی ہوتا ہے۔ یاد رکھیں ایک جھوٹ کی خاطر 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور جھوٹ کبھی چھپتا نہیں ہے، جھوٹ کبھی بھی نہیں چھپتا، آپ جتنی کوشش کر لیں، جتنی تگ و دو کر لیں، ایک دن جو ہے وہ سچ سامنے آ ہی جاتا ہے۔ باقی اس کے ساتھ ساتھ وہ شاعر نے بھی کہا تھا کہ سچ بولوں تو زمانے کو کھٹکتا ہے، سچ بولوں تو زمانے کو کھٹکتا ہے، چپ رہوں تو اندر کی بغاوت مار دیتی ہے۔ اور ایک نے تو حد ہی کر دی، اس نے کہا پتھر لگیں گے تجھے ہر سمت سے آ کر، پتھر لگیں گے تجھے ہر سمت سے آ کر، ارے یہ جھوٹ کی دنیا ہے یہاں سچ نہ کہا کر۔ آج کیا معاملات ہیں، آج ہم اپنے بچوں کو ہی جھوٹ سکھا رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر گھر کے دروازے پر بیل بجی، گھر میں پوری فیملی موجود ہے، باپ نے کہا بیٹا کوئی میرا پوچھے تو کہہ دینا گھر پہ نہیں ہے۔ یہ کیا درس آپ دے رہے ہیں بچے کو، یہ کیا میسج لے رہا ہے بچہ آپ کی اس گفتگو سے؟ کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے عمیق نظر سے اس بات کی گہرائی میں گئے کہ آپ کے گھر میں بیل بجی اور آپ ہی اپنے بچے کو جھوٹ کا درس دے رہے ہیں کہ بیٹا جا کے کہہ دینا کہ ابو گھر پہ نہیں ہے؟ اور یاد رکھیں بچوں کے بارے میں یہ جملہ مشہور ہے، بچے من کے سچے، بچے من کے سچے، اور بڑوں کے بارے میں نے جملہ لکھا بڑے من کے جھوٹے۔ یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ آج مجھے اور آپ کو اپنی تجارت بھی کرنی ہو، کوئی چیز کو فروخت کرنا ہو، تب بھی جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں۔ جھوٹی قسم کی تو یہاں پر گفتگو ہی نہیں ہے، وہ الگ موضوع ہے۔ میں اور آپ جھوٹ کتنا بولتے ہیں، اور ببانگ دہل بولتے ہیں، سر عام بولتے ہیں، اس یقین اور اعتماد کے ساتھ بولتے ہیں کہ اگلا ہماری بات پر یقین کر لے گا۔ عزیزان محترم، جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر منافق کی 3 نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی فرمائی اذا حدث کذب، فرمایا منافق کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، فرمایا جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اور تیسری بات بیان فرمائی وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانًا،
فرمایا جب کوئی اس کے پاس امانت رکھواتا ہے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ اب یہ تین باتوں کو آپ بنظر عمیق دیکھیں اور سوچیں کہ کیا ہم منافق تو نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ تین باتیں بیان فرمائی ہیں، ان کو اگر میں اور آپ پڑھیں، سمجھیں اور غور کریں تو پھر مجھے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ میں اور آپ مومن ہیں یا منافق ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، میں اور آپ جھوٹ اس انداز سے کہتے ہیں، اس انداز سے کہتے ہیں کہ اگلا یقین کر لیتا ہے یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے یہ بات بھی عرض کرتا چلوں، اگر انسان اپنے مال کو فروخت کرنے کے لیے جھوٹی قسم بھی کھاتا ہے، کاروباری حضرات ہیں، آپ اس بات کو اچھے انداز سے جانتے ہیں، مجھ سے بہتر انداز سے سمجھ سکتے ہیں، اگر ایک انسان اپنے مال کو فروخت کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھاتا ہے، فرمایا وہ مال تو بک جاتا ہے، وہ جو رقم آتی ہے وہ اس کے لیے حرام ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے کوئی چیز پاکستان میں بنائی، اس پر لیبل لگا دیا میڈ ان جاپان یا امریکہ یا کہیں کبھی لگا دیا۔ اب آپ جب فروخت کر رہے ہیں وہ بندہ پوچھے گا بھائی کہاں کا بنا ہوا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جاپان کا یا چائنا کا ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ معمولات ہیں۔ میرے برادر کبیر مولانا محمد فرحان صدیقی صاحب بتا رہے تھے کہ یہاں پر یو کے اندر ایک سکھ تھا، سکھ بولا بہت بڑا تاجر تھا، پوری دنیا سے وہ کاروبار کرتا تھا، مال منگاتا تھا، لیکن وہ کہتا تھا کہ مجھے مسلمانوں کے قول اور عمل میں تضاد نظر کیوں آتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ سچ کا درس تو ہم نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، ان کی زندگی سے سیکھا، جو ان کے ماننے والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے عاشق ہیں، ان کے غلام ہیں، وہ سچائی پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ آج آپ دیکھ رہے، مجھے اور آپ کو کوئی سچا کام بھی کروانا ہو تو اس میں جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے اور ساتھ ساتھ میں رشوت بھی دینی پڑتی ہے۔ کوئی سچا کام، کوئی صحیح کام بھی کروانا ہو، آپ کے پاس ڈاکومنٹس بھی پورے ہیں، گاڑی کے کاغذات بھی پورے ہیں، پھر بھی پولیس والے کو ساتھی کیا کہتے ہیں؟ خرچہ پانی دے دو۔ کیوں بھائی؟ تمہیں سرکار تنخواہ نہیں دیتی؟ جس تنخواہ پر آپ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو پال رہے ہیں، کیا وہ پولیس والا اپنے بچوں کو نہیں پال سکتا؟ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جس کے منہ کو ایک دفعہ حرام لگ جائے اس کو پھر حلال کے لقموں میں مزہ نہیں آتا۔ جس کے منہ کو حرام کا لقمہ ایک دفعہ مل جائے پھر اس کو حلال میں مزہ نہیں آتا۔ اسی طریقے سے جو انسان اپنے منہ سے، اپنے حلق سے ایک حرام کا لقمہ نیچے اتار دیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا 40 دن تک اس کی کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اب آپ سوچیں کہ 40 دن کی بات کہی ہے، آپ نے ایک حرام کا لقمہ کھا لیا اور اسی 40 ایام کے اندر اندر آپ کی موت آ گئی، تو کیا ہوگا؟ کس سمت جائیں گے؟ کہاں کا سفر باندھیں گے؟ آپ نے کبھی سوچا؟ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کے بارے میں ارشاد فرمایا سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور فرمایا نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ فرمایا اگر آدمی سچ بولتا رہے یہاں تک کہ اسے اللہ تعالیٰ اپنے ہاں بھی سچا لکھ دیتا ہے۔ میں اور آپ یہاں اٹینڈنس رجسٹر ہوں گے، بعض آفس کے اندر، اسکولوں کے اندر ہوتے ہیں، مدارس کے اندر ہوتے ہیں، لبیک کہا جاتا ہے، یس سر کہا جاتا ہے، لیکن جب ایک انسان اللہ کے ہاں فرشتوں کے رجسٹر میں سچا لکھ دیا گیا تو اس کی کیا شان ہوگی؟ اور یاد رکھیں، اگر آپ مجھ سے یہ وعدہ کریں کہ میرا وعدہ ہے میں آپ سے کل سے سچ بولنا شروع کر دوں گا، تو عزیزان محترم سچ بولنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا۔ سچ بولنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا۔ جس انسان کو بچپن سے ایک عادت لت پڑ گئی ہو برے کام کی، یاد رکھیں وہ بڑھاپے تک نہیں چھوٹتی، شرط یہ ہے کہ جب تک وہ خود عزم مصمم اس کو چھوڑنے کا نہ کر دے۔ میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار میں جھوٹ بولوں گا تو کوئی بات نہیں یار، جیت جاؤں گا، میں دیکھی جائے گی، دنیا میں کامیابی مل جائے گی لیکن آخرت میں تو ذلت آپ کا مقدر بن جائے گی۔ دیکھتے ہیں دنیا کے کئی معاملات کے اندر، خاص طور پر جب بچوں کے رشتے کیے جاتے ہیں اس دوران عمر چھپائی جاتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے۔ کیوں بولا جاتا ہے؟
وجہ رشتہ نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین نے جس کے نصیب میں جو کچھ لکھ دیا وہ تو اس کے ساتھ ہونا ہے. اور آپ نے بارہا وہ واقعہ سنا ہوگا, مائیں جو بچوں کی تربیت کرتی ہیں نا, باپ اس انداز سے نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ باپ سارا دن کام پر ہوتا ہے اور ماں گھر میں بچوں کے پاس ہوتی ہے. کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ رات کو گلیوں کے چکر بھی لگاتے تھے. تو ایک ماں نے بکری کا دودھ دھویا, دودھ قدرے کم تھا, تو ماں نے بیٹی سے کہا, بیٹی اس دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو. کون سا ہمیں امیر المؤمنین دیکھ رہے ہیں. تو قربان جائیں, بچی نے اتنے پیارے الفاظ کہے, اتنے پیارے جملے کہے. تھی تو وہ بچی لیکن تھی بھی من کی سچی. بڑوں کو میسج دے دیا, کہا امی جان اگرچہ امیر المؤمنین نہیں دیکھ رہے لیکن امیر المؤمنین کا خدا تو دیکھ رہا ہے. پاکستان کی بنی ہوئی چیزوں کو میں اور آپ جاپان کی اسٹمپ لگا کر, مہر لگا کر کہتے ہیں جی یہ جاپان سے آئی ہے. وہ سارا مال جو آپ جھوٹ بول کر فروخت کرتے ہیں آپ کے لیے حرام ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں آپ حلال کما رہے ہیں, نہیں, حرام ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا. یاد رکھیں, بعض بڑے لوگ جو نصیحت کرتے ہیں نا, وہ نصیحت بڑی پر اثر ہوتی ہے. اور بعض دفعہ بچے محفل کے اندر, بھری محفل میں ایسے جملے کہہ جاتے ہیں جو انسان کے دل پر آویزاں ہو جاتے ہیں. انسان کہتا ہے کہ بچہ اتنا ہوشیار ہے, اتنا چالاک ہے. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سفر پر جاتے ہیں. اس زمانے کے اندر چوروں کا, ڈاکوؤں کا, رہزنوں کا بڑا دور دورہ ہوتا تھا. قافلے کے قافلے پورے کے پورے لوٹ لیا کرتے تھے. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ بچے ہیں, ابھی جا رہے ہیں. ماں نے نصیحت کی کہ بیٹا یاد رکھنا کبھی جھوٹ نہ بولنا, کبھی جھوٹ نہ بولنا. کہا امی جان ٹھیک ہے. پورے قافلے کی تلاشی لے لی, پورے قافلے کو لوٹ لیا. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کو بھی چیک کیا لیکن کچھ نہ ملا. اس کے بعد ان ڈاکوؤں سے کہا میرے پاس درہم ہے. وہ ڈاکو سردار کے پاس لے گیا, کہا کہ یہ بچہ کہتا ہے کہ میرے پاس درہم ہے اور میں نے اس کی تلاشی لی, مجھے تو درہم نہیں ملے. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ مجھے سردار کے پاس لے گیا, سردار نے کہا بتاؤ پیسے کہاں رکھیں. کہا کہ میری ماں نے میرے کپڑوں کے بغل کے نیچے سی دیے تھے. کہا یہ رہے پیسے. جب ہلائے تو ان کی آواز آئی. پھر ڈاکو نے سوال کیا, اے پیارے بچے یہ تو بتا, لوگ ڈاکوؤں سے اپنا مال چھپاتے ہیں, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کبھی سفر میں آپ کے ساتھ ایسا واقعہ ہو جائے, آپ کا قیمتی موبائل ہو, آپ یا تو اس کو فوراً نیچے پھینک دیتے ہیں یا سیٹ کے نیچے ڈال دیتے ہیں. ایسی معاملہ ہوتا ہے دوران سفر, اللہ نہ کرے. تو کہا بچے ہمیشہ ہر کوئی مجھ سے مال چھپاتا ہے اور تم اس کا اظہار کر رہے ہو, بتا رہے ہو. کہا اس کی وجہ کیا؟ کہا کہ جب میں گھر سے نکلا تھا میری ماں نے کہا تھا بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا. کہا تم نے کہا مال کہاں ہے؟ میں نے کہا میرے پاس ہے. تو اگر اس انداز سے ہم بچوں کی تربیت کریں گے تو بچے عبد القادر جیلانی بنتے ہیں. آج میں اور آپ کس سمت جا رہے ہیں, کبھی غور کیا آپ نے؟ نہیں کیا. میں اور آپ اپنے بچوں کو کس چیز کا درس دے رہے ہیں, میسج دے رہے ہیں, پیغام دے رہے ہیں, کبھی نہیں سوچا. اس لیے کہ ہمیں اپنے کام سے کام کرنا ہے. ہمیں تو اپنا مال فروخت کرنا ہے, نکلوانا ہے, کسی بھی طریقے سے نکلے. بھائی ہم آپ کو تنخواہ دیتے ہیں, آپ نے یہ چیز فروخت کرنی ہی کرنی ہے, ہمیں نہیں پتا جیسے بھی کرو. ایسا نہیں ہوتا. کاروبار کے بھی دین اسلام نے کچھ اصول بتائے ہیں, کچھ ابواب رکھے ہیں, ان کے مطابق اگر آپ کاروبار کریں گے تو آپ کے کاروبار کو 4 چاند لگ جائیں گے, برکت ہوگی, مارکیٹ کے اندر آپ کا نام ہو جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق کاروبار کر کے تو دیکھو. میں اور آپ سیرت کے مطابق کاروبار کرتے نہیں ہیں. جب سیرت کے مطابق کاروبار کرتے نہیں ہیں پھر برکت نہیں ہوتی. جب برکت نہیں ہوتی تو مسجد کے امام صاحب کے پاس آتے ہیں, امام صاحب میں نے اتنا پیسہ لگا دیا میرے کاروبار میں برکت نہیں ہے. اور یاد رکھیں, جھوٹا انسان جب جھوٹ بول بول کر اپنے آپ کو طاقتور پہلوان سمجھنے لگ جاتا ہے نا, تو اللہ رب العالمین اس کی زبان سے تاثیر کو کھینچ لیتا ہے. پھر اولاد جوان ہو کر اس کی نافرمان بن جاتی ہے. پھر وہ آ کر یہی گڑ گڑا کر ہم سے کہتا ہے امام صاحب میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں, میں قرآن بھی پڑھتا ہوں, لیکن میری زندگی سنور رہی نہیں ہے, مجھے کامیابی نہیں مل رہی.
ارے بندے خدا کے، جس زبان سے تم جھوٹی قسمیں کھاتے ہو اسی زبان سے تم اللہ کے حضور کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھتے ہو، قرآن بھی پڑھتے ہو، تو وہ قرآن کی تاثیر تمہارے قلوبوں کے اندر کیسے اترے گی؟ تمہیں نماز کا ثمر کیسے ملے گا جب کہ تم اس زبان سے جھوٹ بول رہے ہو؟ یاد رکھیں، جھوٹ بولنا ترک کر دیں گے تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ آج یہ عہد مصمم کریں، انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ میں آپ سے یہ عہد لے لوں، آپ وعدہ کریں کل سے جھوٹ نہیں بولیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر کسی کو نشے کی عادت ہو نا، آپ اس سے کہیں بھائی یار یہ نشہ چھوڑ دو، تو وہ کیا کہتا ہے کہ کوشش کروں گا، وہ یہ نہیں کہتا میرا وعدہ میں کل سے چھوڑ دوں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک انسان سگریٹ کی 2 ڈبیاں روزانہ پیتا ہے اور وہ آپ سے وعدہ کر لے میں کل سے چھوڑ دوں گا، اس کو پتہ ہے یار ہمارا بوس تو سامنے نہیں ہے، پی لیتے ہیں۔ اپنے اندر یقین پیدا کریں، حقیقتوں کا سفر کریں گے تب جا کر آپ سچائی کے راستے پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ ہم نے ہزاروں لوگوں کو دیکھا جو جھوٹ بول کر اپنے کاروبار کو عروج دے چکے، کامیاب ہو چکے، لیکن ایک وقت ایسا آیا اللہ رب العالمین کا عذاب کبھی آگ کی صورت میں برسا، کبھی ایسا نقصان ہوا کہ وہ دوبارہ زمین بوس ہو گئے۔ تو یاد رکھیں اللہ رب العالمین جھوٹے انسان کو بھی ڈھیل دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ اب آپ یہ سوچیں گے کہ سچ کی عادت کیسے پیدا ہو، تو اللہ رب العالمین کے قرآن نے بتا دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچے لوگ کون ہیں؟ سچے لوگوں کو اس فی زمانہ کے اندر تلاش کرنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن جو آپ کو سچائی کی جانب گامزن کرے، جو آپ کو آپ کے عیب عیاں کرے، بتائے، وہی آپ کا سچا دوست ہے۔ جو آپ کو بتائے بھائی ایسا کام نہیں کرنا، اس سے آپ کو نقصان ہوگا، ہاں یہ کام کرو گے تو آپ کو کامیابی ملے گی۔ لیکن میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جھوٹ کو نیا نام دیا۔ میں نے ابھی بتایا آپ کو، کہتے ہیں یار یہ بندہ بڑا ہوشیار ہے، بڑا چالاک ہے، جھوٹ بول کر مال فروخت کر رہا ہے، اور بوس کیا کہتا ہے؟ یہ بندہ بڑا ہوشیار ہے بھائی، میرا مال یوں فروخت کرتا ہے۔ آپ مارکیٹ کے کسی بھی کام میں آپ موجود ہیں، ہر کام کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے۔ فروٹ والا ہے تو وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، اور علماء نے یہاں تک لکھا اگر کوئی کسٹمر آ کر آپ سے سوال کرتا ہے، مثال کے طور پر یہ کتاب ہے، مجھ سے کسی نے پوچھا بھائی آپ نے کتنے کی لی تھی؟ میں نے کہا میں نے 150 کی لی تھی، اب کتنے کی بیچ رہے ہیں؟ میں نے کہا 300 کی۔ کہیں گے اتنا زیادہ منافع؟ تو اب ہم منافع کو بچانے کے لیے ہم کہتے ہیں نہیں بھائی یہ 280 کی میں نے لیے، میں 300 کی بیچوں گا، حالانکہ خریدی میں نے 150 کی تھی ہول سیل ریٹ پر، اور بیچ رہا 300 کی ہوں، لیکن اس کو جھوٹ بول کر کہا کہ میں نے 280 کی لی ہے، یہ جھوٹ ہو گیا۔ اگر وہ یہ 300 کی کتاب خرید بھی لے گا، جو آپ کو منافع آیا ہے، جو آپ کی رقم تھی، وہ ساری کی ساری حرام ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ بس یہی بات میں نے آپ سے کرنی تھی۔ خدا کے لیے زندگیوں میں سچائی کو غالب کریں اور سچوں کے ساتھ بیٹھیں، سچوں کی صحبت میں بیٹھیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین پھر ہماری نسلوں کے اندر سے بھی نیک اور متقی لوگوں کو پیدا فرمائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ میں اور آپ جب زندگی میں سچائی کا سفر کریں گے، جب میں اور آپ یہ کہیں کہ ہاں یار ٹھیک ہے دیکھی جائے گی، جمعے کی نماز ختم ہوئی، ارے یار وہ تو مولوی صاحب نے کہہ دیے تھے نا، چھوڑو ابھی تو دیکھتے ہیں کرتے ہیں، نہیں تو سب مال کون خریدے گا؟ ہمارے ہاں تو گرم پہ چوٹ ماری جائے تو اثر ہوتا ہے نا، یہی بات ہے۔ بعد میں ٹھنڈا ہو جائے تو کہتے ہیں چھوڑو یار بس ہو گیا، بیان ہو گیا تو سن لیا، مزہ آ گیا، ختم ہو گیا۔ ایسا نہ کریں، حقیقتوں کا سفر کریں اور سچائی کی جانب گامزن ہو جائیں، اور کبھی بھی کسی بھی معاملے میں آپ کا سچا دوست کیوں نہ ہو، آپ کا بیٹا کیوں نہ ہو، آپ کا بھائی کیوں نہ ہو، آپ کا کوئی بھی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اس کے حق میں کبھی بھی جھوٹی گواہی نہیں دینا، نہیں تو جنت کی خوشبو سے اللہ رب العالمین آپ کو محروم کر دے گا۔ میری دلی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو زندگی کے ہر میدان میں، ہر محاذ پر، ہر قدم پر سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔